لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ میدان عرفات میں حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی۔ حجاج کرام نے مسجد نمرہ میں خطبہ حج سنا، نماز ظہر اور عصر ادا کی۔ گناہوں سے معافی، دین اسلام کی سربلندی اور امن کے لیے خصوصی دعائیں۔ حجاج کرام رات مزدلفہ میں ہی گزاریں گے۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد حجاج کرام آج قربانی کریں گے۔ میدان عرفات میں حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی۔ حجاج کرام نے مسجد نمرہ میں خطبہ حج سنا، نماز ظہر اور عصر ادا کی۔ گناہوں سے معافی، دین اسلام کی سربلندی اور امن کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ حجاج کرام رات مزدلفہ میں ہی گزاریں گے۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد حجاج کرام آج قربانی کریں گے۔ وزیر اعظم کا آئندہ 1.5 ماہ میں معیشت سے متعلق بڑے فیصلے کرنے کا اعلان۔ جن اداروں کا عوامی خدمت سے تعلق نہیں انہیں ختم کرنا ہوگا۔ قوم سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان پر بوجھ بننے والے اداروں کا خاتمہ کریں گے، ان اداروں کو بیچ کر وسائل حاصل کریں گے۔ ہم ایسے تمام اداروں کا جس کا عوامی خدمت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اس کا خاتمہ کریں۔ پاکستان کا مستقبل تابناک کرنے کے لیے کڑے سے کڑا فیصلہ کروں گا اور کوئی پریشر برداشت نہیں کروں گا۔ آج میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں، یہ جو پروگرام ہم لینے جا رہے ہیں یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں آخری IMF کا پروگرام ہوگا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو، اس کی 100% ڈیجیٹائزیشن کا کام ذمہ داری ایک عالمی پائے کی کمپنی کے حوالے کر دی گئی ہے۔ جہاں جہاں اخراجات کی بچت ہو سکتی ہے اس کو ہم وہاں پر اخراجات بچائیں گے اور سادگی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے۔ حکومت پاکستان اب مزید کارخانے نہیں لگائے گی، کاروبار نہیں کرے گی۔ آپ کا دشمن وہ ہے جو شہداء اور غازیوں کی توہین کرتا ہے۔ سیاسی عدم استحکام آپ کی ترقی اور خوشحالی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وزیر اعظم کا قوم سے خطاب میں اہم معاشی کامیابیوں کا ذکر، کہا کہ ملک آہستہ آہستہ ترقی کی طرف گامزن ہو رہا ہے۔ پاکستان کو کھویا ہوا مقام واپس دلوائیں گے۔ یہ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے۔ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا، اس کا سہرا نواز شریف اور اتحادی جماعتوں کو جاتا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کمی سے عوام کو ریلیف ملے گا۔ صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت میں تاریخی کمی کی۔ ان اقدامات سے برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ ہمارے اقدامات سے مہنگائی 38 سے 12% پر آ گئی۔ قرضوں پر 22% شرح سود کم ہو کر 20% پر آ گیا۔ مئی میں بیرون ملک پاکستانیوں نے $3 ارب کا غیر ملکی زر مبادلہ بھجوایا۔ SIFC کے ذریعے ملک میں سرمایہ کاری آئے گی۔ FBR کی ڈیجیٹائزیشن عالمی فرم کرے گی۔ آرمی چیف نے مختلف ملکوں کے دورے کیے، سرمایہ کاروں کو راغب کیا۔ شہداء اور غازیوں کی توہین کرنے والا ملک کی ترقی اور خوشحالی کا دشمن ہے۔ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا اور اس کا سہرا میرے قائد میاں محمد نواز شریف اور 13 اتحادی جماعتوں کے زعماء کو جاتا ہے، جو پاکستان کے سپہ سالار ہیں۔ جنرل عاصم منیر وہ بھی تشریف لے گئے تھے، کویت بھی اور UAE بھی اور سعودی عربیہ بھی، اور اربوں ڈالر کی کمٹمنٹس لے کر آئے تھے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں مزید کمی آئی ہے۔ ایکسپورٹ بیسڈ انڈسٹری ہے، ان کے لیے بجلی کی قیمت کم کی ہے اور یہ ایک تاریخی قدم ہے۔ ہمارے جو عظیم پاکستانی جو ملک سے باہر ہیں انہوں نے اس مئی کے مہینے میں $3 ارب کی ریمیٹنسز پاکستان بھجوائی ہیں۔ پاکستان معاشی مشکلات سے آہستہ آہستہ نکل کر ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن ہو رہا ہے۔ نان فائلرز کی موبائل سمیں، بجلی اور گیس کے کنیکشن منقطع کیے جائیں گے۔ گھر، پلاٹ، گاڑی خریدتے وقت فائلر بننے والوں کے لیے بھی ریلیف ختم۔ نئے بجٹ میں پیکٹ بند والوں اور چاول سمیت تمام بنیادی اشیاء پر 18% سیز ٹیکس عائد۔ قائمہ کمیٹی خزانہ نے سیاستدانوں کا ڈیٹا نادرہ کو دینے اور پراپرٹی پر 15% کیپٹل گین ٹیکس عائد کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔
पैकेट बंद दालों और चावल समेत तमाम बुनियादी अशिया पर 18% सेल्स टैक्स आयद। आम दुकानों पर फरोख्त होने वाली खुली अशिया पर इजाफी टैक्स नहीं लगेगा। नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स, बिजली, गैस के कनेक्शन भी मुनक़ता किए जाएंगे। घर, प्लॉट, गाड़ी खरीदते वक्त फाइलर बनने वालों के लिए भी रिलीफ खत्म। चेयरमैन FBR अमजद जुबैर की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में ब्रीफिंग। कायमा कमेटी को बताया गया कि टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों के खिलाफ इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत कार्रवाई होगी। घर, प्लॉट और गाड़ी खरीदते वक्त फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियानी टैक्स अदा करना होगा। चेयरमैन FBR का कहना था कि 5 लाख नॉन फाइलर्स की फहरिस्त में 20 लाख से जायद आमदन वाले लोग हैं। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर लेट फाइलर की शिक मुतारिफ करवाई है। 18% GST लोकल प्रोसेस दूध पर लगाया गया है। कायमा कमेटी ने प्रॉपर्टी पर 15% कैपिटल गेन टैक्स आयद करने की तजवीज मुस्तरद कर दी। नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी की शिक की मंजूरी दे दी गई। ताहम हज, उम्रा, छोटे बच्चों, तलबा और नाइकॉप रखने वाले ओवरसीज को इस्तिस्ना होगा। कमेटी ने सियासतदानों का डेटा नादरा को देने की तजवीज मुस्तरद कर दी। नॉन फाइलर्स के फोन और इंटरनेट पर 75% विद होल्डिंग टैक्स की तजवीज मंजूर कर ली गई। तनख्वाहदार तबके के स्लैब कम करने और टैक्स में इजाफे की तजवीज की भी मंजूरी दे दी गई। कमेटी ने बच्चों के डब्बा बंद फार्मूला दूध पर GST में कमी की सिफारिश। कानून की बालादस्ती के लिए वकला की जद्दोजहद काबिल तहसीन है। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि कानून की हुक्मरानी के लिए भरपूर मावनत करेंगे। अदालती निज़ाम की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए हुकूमत जिम्मेदारी अदा करती रहेगी। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मरीम नवाज से बार काउंसिल्स की अपेक्स बॉडीज के अरकान की मुलाकात। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और आसन भून भी मौजूद थे। वज़ीर आला का वकला की फलाह व बहबूद के लिए ग्रांट 1 अरब रुपए तक बढ़ाने का ऐलान। मरीम नवाज की खवातीन वकला के लिए बार काउंसिल में मखसूस हॉल और डे केयर सेंटर बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब बार काउंसिल के दौरे की दावत कबूल कर ली। भावलपुर और मुल्तान बार के सदूर की तरफ से दौरे की दावत पर भी आमादगी। वज़ीर आला ने पंजाब बार को 5 करोड़, भावलपुर और मुल्तान बार के लिए 1-1 करोड़ ग्रांट के चेक दिए। वकला के लिए सरकारी अस्पतालों में इलाज की सहूलतें बहाल करने पर इत्तफाक। मुलाकात में सेनेटर परवेज रशीद, सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, वजीर कानून सुहेब अहमद भट्ट, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर हुकाम की शिरकत।